قانونی ذہن جو ہے وہ کسی بھی معاملے کو سب سے کمزور سطح پر نبھانے کے لیے قانون کا جو کہہ لیجیے فریم ورک ہے وہ کام کرتا ہے. یعنی قانونی طور پر شوہر کی کیا ذمہ داری ہے اور بیوی کی کیا ذمہ داری ہے، دونوں قانونی اینک سے اپنی ذمہ داریاں اگر نبھانے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس سے زیادہ نچلی سطح نہیں ہو سکتی زوجین کے تعلق میں. گھر کے اندر جو ایتھوس ہے، گھر کے اندر جو ایک محبت کی فضا ہے، اعتماد کی فضا ہے، یہ قانون والی زبان اور قانونی اینک لگا کے جو فیملی لیول پہ جو بھی معاملات ہوتے ہیں اس کو ہینڈل کرنے سے بات نہیں بنتی. اس سے یہ تربیہ کا ایٹماسفیئر کریٹ نہیں ہوتا اس سچویشن کے اندر. جب آپ قانونی، آپ عبادات کے اندر بھی اگر صرف اور صرف شرعی اینک لگا کے یا قانونی اینک لگا کے چیزیں نبھائیں گے، آپ بہت کمزور سطح پر ہوں گے. آپ کو بڑھ کر کام کرنا ہے. مطلب بہت، یعنی اس حوالے سے بڑا سوچنے کی ضرورت ہے. ہمارے بزرگ ہیں، مجھے ان کا پھر ایک جملہ یاد آ گیا، احمد جاوید صاحب کا. وہ فرماتے ہیں کہ ایک قانونی ذہن یہ ہے نا کہ بھئی مغرب کی 7 رکعت میں جو لازمی پڑھنی ہے وہ کتنی ہیں؟ 3، جو بالکل جو چھوڑی نہیں جا سکتی. ٹھیک ہے، تو قانونی ذہن کیا کہتا ہے کہ مجھے صرف 3 پڑھنی ہیں. لیکن اس سے آگے جو آپ پڑھتے ہیں وہ آپ کا جذبہ ہے، آپ اس میں پڑھتے ہیں، آپ اپنی ایک احساس ذمہ داری سمجھتے ہوئے آپ کہتے ہیں نہیں مجھے میں یہ بھی پڑھوں. تو آپ 5 پڑھ لیتے ہیں، آپ 7 پڑھ لیتے ہیں. تو ایک دن وہ فرمانے لگے کہ ان نوافل کو ترک کرنے کا کوئی قانونی گناہ ہو یا نہ ہو، وعلیکم السلام، ایک روحانی حرج ہو کے رہتا ہے. تو قانونی نقصان جو ہے، بعض اوقات ہم صرف قانونی طور پر چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، میری کیا قانونی ذمہ داری ہے، اس کی کیا قانونی ذمہ داری ہے، اور اس سے پرابلمز پیدا ہوتے ہیں. اور گھر جو ہے وہ قانونی زبان اور قانونی اینک لگانے سے بنتا ہی نہیں ہے، بلکہ قانونی زبان اور قانونی اینک تو جب گھر ٹوٹ رہا ہو تو آپ کہتے ہیں یہ آخری لاسٹ ریزورٹ ہے. اب یہ چونکہ بالکل ہی ہم برے حال پہ پہنچ گئے، لہٰذا اب ہم یہ دیکھ لیں قانونی طور پر تمہارا اور میرا حصہ اور ذمہ اور رول اور اصول اور حق اور فرض کتنا بنتا ہے، رائٹ اور رولز کیا بنتے ہیں. پھر آپ قانونی طور پر دیکھتے ہیں کہ اچھا بھائی اب تو ہم بالکل ہی، بات واضح ہو رہی ہے.